پھر اس میں یہ سمجھنا بھی تو کافی ضروری ہے نا، جیسے ہم جو غلطی سے اپنے برین کو اپنا آپ سمجھتے ہیں کہ برین ہمارا نمائندہ ہے، تو اوریجنلی ہمارا نمائندہ تو ہمارا مائنڈ ہے. یعنی جیسے دل اپنا فنکشن سارا کچھ کر رہا ہے، ہم سے پوچھ کے نہیں کرتا. وہ ایک اپنا پروسیجر چلائے ہوئے ہے، کڈنی چلائے ہوئے ہے، لنگس چلائے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں رات کو 11:30 بجے سونے کا، اور برین کہتا ہے کہ اچھا ویسے ڈونلڈ ٹرمپ آج کل جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر برین نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ ہمارے اوریجنل فیصلے سے اپوزٹ ہے. تو یہ کیا ہر وقت برین اور مائنڈ کی ایک جنگ ہے؟ اور کیا برین اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے؟ دیکھیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے ہوں. وہ اصل ہمارا ترجمان ہے، اور اسی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور اس کا ہی زندگی میں احتساب ہوتا ہے. ٹھیک. اور ماسٹر مائنڈ کے بارے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے ہوں. کہ ہمارا ترجمان ہمارے سر میں رہتا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے سر میں ہمارا برین بھی رہتا ہے. تو جب وہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو دور سے دیکھنے والوں کو بھی یہی لگے گا نا کہ یہ ایک ہی گھرانہ ہے، یہ ایک ہی فیملی ہے، یہ ایک ہی آئیڈینٹی ہے. ہوں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی گھر میں کرایہ دار بھی رہتے ہوں اور مالک مکان بھی رہتا ہو، لیکن اجنبی یہی سمجھیں گے کہ یہ کرایہ دار اور مالک مکان کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی فیملی ہے. اسی طرح ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور ہمارا جو برین ہے، یہ چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مالک ہے. اور جو ہمارے دماغ میں کوئی اگر آرگن ہے یا دیگر جو ہمارے جسم میں آرگنز ہیں، تو وہ تو سب سروینٹ ہے نا، وہ اس کی ملکیت ہے. ماسٹر مائنڈ کو یہ ایسٹس دیے گئے ہیں، قدرت نے ہمیں دماغ، دل اور پھیپھڑے، معدہ، یہ سارے ایسٹس دیے ہیں جن سے ہم ایک چلتا پھرتا کارخانہ ہے، ہوں. اور ہم انرجی پیدا کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور ہمارے جسم میں کروڑوں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گوشت پوش کا انسان محض اس ماسٹر مائنڈ کے زندہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات 100 برس تک کی عمر پا لیتا ہے. سر جیسے بھی سافٹ ویئر کی بات آپ نے کی، میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ڈسکشن میں لانا چاہوں گی کہ جیسے سافٹ ویئر آپ نے کہا کہ ہیبٹ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، شروع میں وہ کانشیسلی ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے ہی برین کا ایک پارٹ ہے کہ وہ اس کو آٹومیشن پہ لے جاتا ہے نا، کہ اس پہ پھر اتنا ہمیں کانشیس فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ سافٹ ویئرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے رشتوں کی بات ابھی ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. تو رشتوں کے بارے میں کچھ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں جو کہ میلویئرز کیا کہے جا سکتے ہیں، جیسے کو ڈیپینڈنس کی بات شروع میں ہو رہی تھی، یا رشتوں میں انٹر ڈیپینڈنس کا نہ ہونا، یا روگی پن کا آ جانا، یا ایسی عادات اور رویوں کو اپنا لینا جو ایڈکشن کے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں، جیسے کسی پرسن کی. تو یہ جو سافٹ ویئر ہیں اور یہ جو ڈیولپ ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ خود ہی ہو گئے، تربیت، ماحول، جینز، یہ ساری چیزیں مل ملا کر. ہوں. اب ایک سافٹ ویئر جو غلط ڈیولپ ہوا، لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل کہ ریلیشن شپ کا. ہوں. اب ہم ایڈکشن میں ہم نے یہ پڑھا، ہم نے یہ اس پہ ٹریننگز بھی دی کہ کو ڈیپینڈنس شروع تو یہاں سے ہوئی تھی نا، کہ ایڈکٹس کی جو وائفس ہیں ان کے اوپر یہ کام ہوا، انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہاں سے یہ ٹرم بھی آئی. لیکن ان جنرل بھی رشتوں میں کو ڈیپینڈنسی جو ہے، یعنی روگی پن، یعنی اگر کوئی آپ کا لوڈ ون خوش ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. دا سافٹ ویئر از کہ خوش ہونا چاہیے. آپ نہ نہیں کہہ سکتے سرٹن رشتوں کو، آپ کو اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹڈلی کسی ایک خاص یا رشتوں میں قربانی دینی لازمی ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور جب ہم یہاں پر کو ڈیپینڈنس کی ٹریننگ اور مینجمنٹ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، تو پرانے سافٹ ویئر نئے سافٹ ویئر بننے میں بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں، یہ سافٹ ویئر جو ہیں یہ لاشعوری طور پر جو ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں کچھ قباختیں یا سکم رہنے کا امکان ہے.
کلچر سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں، ہسٹری سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں، تو اس میں جو غلطیاں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے ان سافٹ ویئرس کا حصہ بن جاتی ہیں جن کو میل ویئر کہنا زیادہ مناسب ہے، ہوں جیسے ابھی آپ نے فرمایا. ہوں لیکن جو سافٹ ویئر ہم شعوری طور پر بناتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز میں بناتے ہیں، ہوں تو ان کو ہم سکم سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوں ان کو پھر ہم اپ گریڈ بھی کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو ہمیں غلط معلومات دیتے ہیں، جو ہوں ہمیں غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو زندگی میں ہم نے سیکھے ہیں، جو کہ ہمیں صحیح بات دکھاتے ہیں، سیدھا رستہ دکھاتے ہیں. اب اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں ہوں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے وہ بہت پیوریفائڈ اور سلیکٹڈ ڈیٹا ہے، ہوں ہوں لیکن جو ہمارا اپنا ڈیٹا بیس ہے انفارچونیٹلی وہ پیوریفائڈ یا اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر. ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے جو ان پٹ آتی ہے اور پھر ہم اس کے اوپر جو کام کرتے ہیں، جو کوکنگ کرتے ہیں، ہوں اس کے نتیجے میں جو سافٹ ویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ غلط سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ یا نقصان دہ ہوں، ہوں جیسے کہ او سی ڈی سے ریلیٹڈ جی جو سافٹ ویئرز ہیں، یا ہیلوسینیشنز جو ہیں جس میں کیمیکلز بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں سافٹ ویئر کے علاوہ، کہ وہ جو کیمیکلز ہیں وہ ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیتے ہیں جس سے بالکل ان یوزول انہونے خیالات، آنا چاہیے. ڈیلوژنز یا ان چیزوں کا اظہار کرنے لگتا ہے مریض، جن کو ہم کبھی ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اس کو وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، وہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں جس کے اوپر بے انتہا کام ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بیچ میں گاربیج نہ ہو، ہوں اور اس کو جو اس کی فالٹس ہیں وہ اس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے، وہ اسے ویلفیئر کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے میل ویئرز ہوتے ہیں، یا جنہیں سافٹ ویئرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیکلی تو ایک ہی بات ہے، وہ انسینسرڈ ہوتے ہیں. وہ ہمیں ویل میننگ لوگوں کی طرف سے باتیں دی جاتی ہیں، جیسے ماں باپ، اسکول ہوں ٹیچرز اور اچھے اچھے لوگ ہماری زندگی میں، اور وہ پوری نیک نیتی سے بعض اوقات جی ہمارے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پھر راستے کے بکھرے ہوئے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں. ہوں بہت دفعہ ہم کوئی نیک نیتی سے کام شروع کرتے ہیں اور آخر کار وہ بیماری کی شکل میں سامنے آتا ہے، ہوں اور پھر ہمیں بہت مشکل پیش آنے لگتی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر ہمیں کسی اور جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا جو کانشیس برین ہے، یا جسے ہم مرکز تجلیات کہتے ہیں، وہ ہمیں سیدھی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ہم بیچ میں دو دھڑوں میں تقسیم ہوں ہونے کی طرف ٹگ آف جا رہے وار ہوتے میں ہیں، جو جی کہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے.